اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ سورہ ہے کہ جو شب قدر اور قرآن کریم کے نزول کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو وہ شب ہے کہ جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضلیت و برتری رکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن ماہ مبارک رمضان کے دل شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کو اس مہینے میں جتنا بھی زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی انسان ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا تو اسے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے سبب پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ من تلا فیہا آیتن، جس نے اس میں ایک آیت کی تلاوت کی، مثل من ختم القرآن، اس نے گویا پورا قرآن کریم تمام کر دیا۔ یعنی اگر کسی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا قرآن تمام۔ کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہو گئی، پورا قرآن تمام۔ یعنی جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، گویا اس سے پورا قرآن تمام ہو گیا۔ تو جو پورے قرآن کی اس مہینے میں تلاوت کر دے اسے کتنا ثواب ملے گا۔ تو اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ کی دعا میں یہ ہے، اللہم وفقنی لقراءت آیاتک، اے پروردگار اپنی کتاب کی قراءت کرنے میں مجھے موفق و کامیاب فرما۔ پھر 20ویں روزے کی دعا میں بھی یہی دعا ہے، اللہم وفقنی لتلاوت القرآن، اے پروردگار مجھے قرآن کریم کی تلاوت میں کامیاب فرما۔ اس وجہ سے کہ انسان کو بہت زیادہ ذوق و شوق سے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کس وجہ سے کہ اس لیے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے من انسا بتلاوت القرآن، جو انسان قرآن کریم کی تلاوت سے مانوس ہو جائے، لم توحش ہو مفارقت الاخوان، تو پھر اسے بھائیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی جدائی بھی کبھی وحشت میں نہیں ڈال سکتی۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا پیغمبر اکرم کیا فرمانا چاہتے ہیں اس میں، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے مانوس ہو جائے، کہ جس کے دل میں تلاوت قرآن کی محبت بیٹھ جائے اور بڑے انس و محبت اور لگاؤ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو پھر چاہے اس سے کوئی بھی جدا ہو جائے لیکن کسی کی جدائی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اگر سب ساتھ نہیں ہے تو کم از کم خداوند عالم تو ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، لو ماتا من بین المشرق والمغرب لمستوحشتو۔ بہت بڑا جملہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا کہ لو ماتا۔ دیکھیے اب کرونا کا زمانہ ہے، خداوند عالم اس کرونا کو جلدی سے جلدی اس دنیا سے نیست و نابود کرے،
اور اس کا خاتمہ کرے، لیکن اگر کسی ایک شہر میں، کسی ایک سٹی میں 1 یا 2 موت ہو جاتی ہے تو پورے شہر میں وحشت پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی ایک علاقے میں 2-4 موتیں ہوتی ہیں تو پورے علاقے میں وحشت پھیل جاتی ہے، خوف و خطر کا سما بن جاتا ہے۔ لیکن مولا امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ مولا امام سجاد فرماتے ہیں لو ماتا من بین المشرق والمغرب، اگر مشرق سے لے کر مغرب تک سب لوگ مر جائیں، سب لوگ نہیں بلکہ پوری مخلوقات مر جائے اور میں فقط اور فقط تنہا رہ جاؤں تو لمستوحشتو، تو میں کبھی بھی وحشت میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بعد ان یکون معی القرآن، اس لیے کہ میرے ساتھ قرآن ہوگا۔ یعنی اگر میرے ساتھ قرآن رہے اور سب لوگ مر جائیں تو مجھے کبھی بھی وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ جب میرے ساتھ قرآن ہے تو میرے ساتھ خدا بھی ہے۔ جب قرآن اور خدا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی تلاوت کتنی عظیم برکتوں کی حامل ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان محترم، قرآن کریم کی جب تلاوت کرنی چاہیے تو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ کرنی چاہیے، حضور قلب کے ساتھ کرنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جیسے خداوند عالم ہم سے مخاطب ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کی علامت میں سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بتحقیق مومن بس وہی ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر الہی کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دہلنے لگتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے ان کے دل دہلتے ہیں؟ کس وجہ سے آیات الہی سننے کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے ہو جاتا ہے چونکہ وہ آیات قرآنی کی جب تلاوت کرتے ہیں تو بھرپور خضوع و خشوع کے ساتھ کرتے ہیں، بھرپور دل لگا کے کرتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے مالک یوم الدین تک آیا کرتے تھے تو آپ کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی اور آپ غیر معمولی حالت میں، یعنی آپ گڑ گڑا کر اس جملے کی تکرار کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مولا جب آپ اس جملے پر آتے ہیں مالک یوم الدین پر تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے، آپ بے حال ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس جملے سے مجھے قیامت کی یاد آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی تلاوت جب انسان کو کرنی چاہیے تو پھر اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بار بار جملوں کو دہرا کر تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ جب کئی مرتبہ آپ کی حالت قرآن کی تلاوت کرتے کرتے غیر ہوئی تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا کہ مولا آپ کی حالت قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ایسے ہو جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو میں اس حال میں پہنچ جاتا ہوں، بلغت الی حال، میں اس حال میں پہنچ جاتا ہوں کہ کأنہا سمعتہا مشافہتاً، کہ جیسے خداوند عالم سے میں خود کلام کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے بھی کلام کرنا چاہیے، اور جب اللہ کلام کرے تو اللہ کے کلام کو سننا بھی چاہیے۔ عجیب جملہ ہے، یعنی کیوں عجیب جملہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں رکھا ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر سکیں۔ نہیں، ہم اگر اللہ سے گفتگو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی گفتگو کو سننا چاہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس وجہ سے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے۔ نماز میں اسی لیے تو ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو،
بس صرف اور صرف اپنی توجہ کو اپنے پروردگار کی طرف مبذول کر دو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے، تو انسان کو اپنا دل اسی لیے حاضر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر انسان باتیں نہیں کرتا، بلکہ انسان اللہ کی باتیں سنتا ہے، پھر اللہ باتیں کرتا ہے انسان سے، اور مومن اللہ کی باتوں کو سنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے تھے اور جب ان کے اوپر گریہ و زاری کی حالت طاری ہو جاتی تھی تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی وجہ سے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں، جبکہ میں کوئی بھی آیت بغیر دقت کیے ہوئے نہیں چھوڑتا ہوں۔ یعنی جب میں کسی آیت سے گزرتا ہوں تو پہلے اس میں پوری دقت کر لیتا ہوں، اس کے معنی میں، اس کی شان نزول میں، یہ کب نازل ہوئی، یہ کیسے نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کیوں نازل ہوئی، اور اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا مقصد ہے۔ جب تک میں یہ نہیں سوچ سمجھ لیتا اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اسی وجہ سے انسان کو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ بھی کرنی چاہیے، اور پوری دقت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ عزیزان محترم، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے مردوں کو کلام کرایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ طاہرین اس قرآن سے بھرپور عقیدت رکھتے تھے، اور یہ قرآن ان کے دل میں، ان کی روح میں، ان کے باطن میں اترا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ایک روز امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے اپنے بہادروں کو، اپنے خاص چند اصحاب کو یاد کرتے ہوئے بہت رو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہاں ہے وہ کہ جو اللہ کی راہ پر، اللہ کی سیدھی راہ پر گامزن تھے، کہاں ہے وہ کہ جو ہر وقت ہر حق پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ این العمار، عمار کہاں ہے؟ این ذو شہادتین، ذو شہادتین کہاں ہے؟ این ابن تیہان کہاں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ کہاں ہے وہ کون کہ جو قرآن کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد فَأَقَامُوا فَأَحْكَمُوا، پھر اس کے ذریعے اپنی زندگی کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ فَأَقَامُوا الفرض، اور پھر واجبات الہی کو انجام دیتے تھے۔ کہاں ہے وہ کہ جو قرآن کریم میں تدبر کیا کرتے تھے؟ عزیزان محترم، صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا کافی ہوتا تو بہت بڑے بڑے اچھی آواز والے قاری ہیں، سب کے سب جنتی ہوتے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن کی ہر تلاوت کرنے والا جنتی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خود قرآن تلاوت کرتا ہے۔ رب تالی القرآن، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ والقرآن من یلعنہ، کہ جن کے اوپر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔
عجیب بات ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کچھ قاریان قرآن ایسے ہیں کہ جب یہ قاریان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ خوارج کے قاریان قرآن بھی تھے۔ خوارج کے قاریان قرآن کون تھے؟ خارج کے قاریان قرآن وہ تھے کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں تلوار لے کر آ گئے تھے۔ جو مولا کائنات کے مقابلے پر تلوار لے کر آئے تھے وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ ان میں بہت اچھے اچھے قاریان قرآن تھے، بہت اچھی آواز والے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے مولا کائنات کے مقابلے میں تلوار نکالی اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے کہ جو مولا علی کے برخلاف اپنے نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے پروپیگنڈا رچا کہ اب ہم ہر طرح سے شکست کھا چکے ہیں، اب ہمیں کسی طرح علی کو شکست دینا ہے۔ کہا کس طرح شکست دی جا سکتی ہے؟ کہا پروپیگنڈا رچنا پڑے گا۔ کہا وہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ کہا پروپیگنڈا یہ ہے کہ نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کر لیا جائے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو قرآن والے ہیں۔ بس انہوں نے اپنے نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا، اور ادھر جو نادان لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ارے یہ تو قرآن والے ہیں، یہ تو اسلام والے ہیں، اور یہ مولا کائنات کے مقابلے میں تلوار نکال کر آ گئے۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے کیا کہا؟ جو مولا علی کے خود لشکر والے تھے اور وہ مولا علی کے مقابلے میں تلوار نکال کر آ گئے، انہوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، کہ حکومت تو کسی کی بھی نہیں ہے، حکم تو کسی کا بھی نہیں ہے، حکم اور حکومت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے جس وقت مولا علی سے کہا کہ دیکھو وہ تو نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ وہ تو نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن میں تو تمہارے سامنے خود کل قرآن ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ نافہم انسان تھے۔ یہ جو نافہم انسان تھے، ان کی قراءت، ان کی تلاوت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے حقیقی طور پر نیزوں کے اوپر قرآن کو نہیں اٹھایا ہے، انہوں نے ہمیں صرف دکھانے کے لیے یہ قرآن کو اٹھایا ہے، انہوں نے صرف پروپیگنڈا رچنے کے لیے اس قرآن کو اوپر اٹھایا ہے، ورنہ وہ جس طریقے سے علی کے دشمن ہے اسی طریقے سے قرآن کے بھی دشمن ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے کہا کلمۃ یراد بحل باطل، کلمۃ حق، یہ بات تو حق ہے جو انہوں نے کہی ہے، ان الحکم الا للہ، یہ بات تو حق ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے انہوں نے مراد غلط لی ہے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ جو قرآن اٹھانے والے ہیں ان کے پاس ان کی طرف حکم خدا چلا گیا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب حکومت پروردگار کے لیے ہے تو پھر حکومت تو اسی کی چلے گی، حکم تو اسی کا چلے گا کہ جو نمائندہ پروردگار ہوگا، اور نمائندہ پروردگار کون ہے؟ نمائندہ پروردگار علی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک اہل بیت سے قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر قرآن سے جدا کر کے قرآن کو سمجھا جائے گا تو پھر وہی ہوگا کہ انسان قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے والوں کی طرف چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ہر چیز کے چار وجود ہیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں۔ مثلا یہ پانی ہے، اس پانی کے چار وجود ہیں، ایک وجود نہیں ہے۔ کون سا وجود ہے؟ ایک پانی کا وہ وجود ہے جو میرے ذہن میں ہے، وہ بھی اس پانی کا وجود ہے۔ ایک پانی کا وجود وہ ہے جو میری زبان پر ہے، اور ایک پانی کا وہ وجود ہے کہ جو میں کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ یہ تین وجود ہو گئے۔ ایک وجود پانی کا میرے ذہن میں ہے، ایک پانی کا وجود میری زبان پر ہے، ایک پانی کا وجود میری کتاب میں ہے۔ تو عزیزان محترم، لیکن ایک پانی کا وجود کہاں ہے؟
ایک پانی کا وجود حقیقت میں ہے، خارج میں ہے۔ اب جب مجھے پیاس لگے گی تو اب مجھے بتائیے کہ کون سا پانی میرے کام آئے گا؟ کیا وہ پانی کام آئے گا کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا وہ میری پیاس کو بجھا دے گا؟ کیا میری پیاس کو وہ بجھائے گا جو میں پانی پانی اپنی زبان سے کر رہا ہوں؟ کیا وہ میری پیاس کو بجھائے گا؟ کیا وہ جو میرے ذہن میں پانی کے خیالات ہیں کیا وہ میری پیاس کو بجھائے گا؟ نہیں، بلکہ میری پیاس کو جو بجھائے گا وہ پانی بجھائے گا کہ جو حقیقت میں رکھا ہوا ہے، جو حقیقت میں وجود خارجی اور وجود حقیقی رکھتا ہے۔ جب میں اس کو پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کے بھی 4 وجود ہیں۔ ایک قرآن کا وجود وہ ہے جو ہماری زبان پہ تلاوت کی صورت میں آتا ہے، ایک قرآن کا وہ وجود ہے جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ایک قرآن کا وہ وجود ہے کہ جو قرآن کے ورقوں پر آیات لکھی ہوئی ہے، اور ایک وجود حقیقی ہے۔ عزیزان محترم، جو وجود حقیقی ہے اس کو اہل بیت سے جب لیا جائے گا تو انسان کو فائدہ ہوگا، ورنہ اس کے بغیر نہ تو ایک قرآن میں لکھا ہوا ہمیں کلام الہی فائدہ پہنچائے گا، نہ ہمارے ذہن میں آیا ہوا اور نہ ہماری زبان سے جو تلاوت ہو رہی ہے نہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب تک ہم اس کے وجود واقعی کو واقعی اور حقیقی طور پر اہل بیت سے نہیں لیں گے ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا۔ ورنہ اسحاق کندی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا اندیش مند ہے، وہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کروں، اور قرآن کی وہ آیتیں کہ جن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، جن میں تضاد پایا جاتا ہے، جن میں تناقض پایا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کروں، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں ان کی ایک کتاب بنا لوں، پھر میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ دیکھو قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں یہ آیت ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس وجہ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتے، لہٰذا اس نے اتنی موٹی کتاب آیات کی اکٹھا کرنی شروع کر دی کہ دیکھو اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا، کسی کے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ یہ کوئی جاہل انسان نہیں تھا بلکہ بہت بڑا دانشور انسان تھا۔ تو عزیزان محترم، اس نے اتنی موٹی کتاب جس وقت تیار کر لی تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس یہ خبر گئی، ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کچھ غلاموں کو بلایا، اور غلاموں کو بلانے کے بعد کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس اسحاق کندی کو اس کی کتاب کا جواب دے؟ کہا فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑا دانشور ہے، وہ تو بہت بڑا عقل مند ہے، علم والا ہے، ہم اس کی بات کا کیسے جواب دیں گے؟ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری ہم ہدایت کریں گے تو کیا پھر بھی تم جواب نہیں دو گے؟ کہا مولا ہاں آپ ہدایت فرمائیے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پہلے اس کے پاس جانا، اس کے پاس کام کرنا، جب تم اس کے پاس جا کر تھوڑا مانوس ہو جاؤ گے، اس کا ہمدم ہو جاؤ گے، اس کی کاموں میں مدد کرو گے تو ایک جملہ اس سے کہنا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ اے اسحاق، یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ کہا تو اے اسحاق ہمیں یہ بتا دو کہ جو باتیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں کیا اللہ نے انہی باتوں کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں، یا اللہ کا منظور، اللہ کا مقصد اور اللہ کا ہدف اس قرآن کی آیتوں کے نزول سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ بس یہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے یہ تھوڑا انہوں نے ان کو مانوس ہوئے اسحاق کندی سے، اور اسحاق کندی سے جب مانوس ہوئے تو یہی جملہ کہا، اے اسحاق یہ بتا کہ یہ جو تم یہ کتاب کی صورت میں آیتیں اکٹھی کر رہے ہو، کیا اللہ کا بالکل وہی مقصد ہے ان آیتوں سے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے، یا کچھ اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ اس بات کو سننے کے بعد اس غلام سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی ہے؟
اس وجہ سے کہ میں تمہاری ذہنیت کو بھی جانتا ہوں، تمہارے علم کو بھی جانتا ہوں، تمہاری سمجھداری کو بھی جانتا ہوں، تمہاری عقل کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارے اندر تو اتنا عقل و ہوش نہیں ہے کہ جو یہ جواب تمہارا ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ جواب کہاں سے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جواب فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیا ہے، اور انہوں نے ہماری اس جواب سے ہدایت کی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اسحاق کندی نے سارے پرچوں کو اٹھایا، اور پرچوں کو اٹھانے کے بعد آگ میں ڈال دیا۔ تو عزیزان محترم، بس یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ قرآن کریم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو قرآن کریم سے صحیح طریقے سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرے، اور قرآن کریم اور اہل بیت دونوں کو اپنا وسیلہ ہدایت قرار دے۔ اے پروردگار، تجھے حق محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں ان شب قدروں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ان شب قدروں میں قرآن کریم کی برکتوں سعادتوں سے لطف اندوز اور بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔